بڑا فضیلت والا گھر تھا، اتنا فضیلت والا گھر تھا جن پہ اللہ درود پڑھتا ہو، جس دروازے پہ پیغمبر اجازت مانگتا ہو، فرشتے جہاں درزی بن کے آتے ہو، سر پہ قرآن رکھ کے میرا سنی بھائی بتائے کہ اس دروازے کو یہ حق بنتا تھا کہ امت آگ لگائے۔ 2 4 6 میرے سنی بھائی آستانہ سمجھ کے، فقیر کی دہلیز سمجھ کے، ذکر شبیر سمجھ کے اگر آئے ہیں تو بے شک سارے شیعہ خاموش نہیں، یہ آج نہیں تو کل مجلس سن لیں گے، کہانی ساری انہیں پتہ ہوتی ہے، ذاکر خطیب مصاحب شروع کرتا انہیں پتہ چل جاتا ہے اس نے کیا پڑھنا ہے، لفظ میری قوم کے حافظوں میں محفوظ ہیں، یہ صرف رونے کے لیے آتے ہیں۔ اپنے سنی بھائیوں تک پیغام پہنچاؤں، آج مجلس ختم ہو، تمہیں جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی واسطہ دے کے کہتا ہوں، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جس مولوی کے پیچھے جاؤ اسے جا کے اتنا پوچھنا آج دربار پہ مجلس تھی، میں وہ مجلس سننے چلا گیا تھا، وہاں ایک حسین کا ذاکر آیا تھا، اس نے ایک سوال میرے ذہن میں ڈال دیا، مجھے اس کا جواب دے، مجھے صرف اتنا بتا محمد کے جنازے پہ کتنے لوگ تھے۔ پتھر کھا کھا کے جو کلمہ پڑھوا کے گیا تھا، جس نے اتنی محنت کی تھی، اس کے جنازے پہ مدینے سے کتنے لوگ آئے؟ جو جواب مولوی دے گا میرے دوبارہ آنے کا انتظار اس بھائی کو نہ ہو، میں اسے اس جواب کا پھر جواب دے دیتا ہوں۔ اگر مولوی کہے کہ نبیوں کا جنازہ نہیں ہوتا، اسے کہنا چل ٹھیک ہے۔ تھوڑے دن کے بعد اس نبی کے گھر سے ایک دوسرا جنازہ اٹھا تھا، وہ نبی کی بیٹی کا جنازہ تھا۔ مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتا محمد کی بیٹی کے جنازے پہ کتنے لوگ تھے؟ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جانا، اس نے کہا تو جو دین دکھاتا رہا ہم مانتے رہے، آج ہماری سن، ہمیں بتا محمد کی بیٹی کا ہاتھ پہلو میں کیوں تھا، رسول کی بیٹی کا دروازہ کیوں جلا تھا؟ جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہیں، شیعہ قوم حسین کے ذاکروں سے پیار کرتی ہے، ممبر پہ بات کریں مان لیتے ہیں، اگر کوئی ذہن میں سوال ہو بعد میں پوچھ لیتے ہیں کس کتاب میں یہ جملہ لکھا ہے، یہ صرف اپنے یقین میں اضافہ کرتے ہیں۔ قطن میری قوم حسین کے ممبر پہ آئے ہوئے ذاکر پہ جھوٹ کی تہمت نہیں لگاتی۔ میں اپنے اہل سنت بھائیوں کے اطمینان قلب کے لیے چند قسمیں کھا دیتا ہوں، وہ قسمیں میں اس لیے صرف دوں گا کہ میں قیامت والے دن نبی کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ یا رسول اللہ، میں نے نگر نگر قسمیں کھا کے تیری بیٹی کا حق پڑھا ہے۔ جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہو کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، لوگ چوروں کی قسمیں مان لیتے ہیں۔ میں حسین کا ذاکر ہوں، تمہارا مہمان ہوں، تمہاری نگری میں آیا ہوں، باوضو ہوں، حسین کے ممبر پہ کھڑا ہوں، مجھے اللہ کی ربوبیت کی قسم، مجھے نبی کی نبوت کی قسم، مجھے علی کی ولایت کی قسم، مجھے حسن حسین کی امامت کی قسم، مجھے زہرا کی عصمت کی قسم، مجھے 14 کی طہارت کی قسم، میں غلط پڑھوں، نبی امت میں سے نہ اٹھائے، علی نوکروں میں سے نہ اٹھائے، حسین واتمیوں میں سے نہ اٹھائے، میرا شمار یہودیوں کے ساتھ ہو، اتنی بڑی بددعائیں اور قسمیں کوئی نہیں دیتا۔ میں نے اپنے اہل سنت بھائیوں کے اطمینان کے لیے کھائی ہیں، اتنی بڑی قسمیں کھا کے کہہ رہا ہوں قتل ہوئی تھی محمد کی بیٹی، گھر آ کے مارا تھا مسلمانوں نے پیغمبر کی بیٹی کو، دروازہ جلایا گیا تھا رسول کی بیٹی کا، زیادہ سے زیادہ 3 نہیں تو 4 منٹ کی نوکری، بھائیوں کا حکم تھا، حکم کی تمیل ہو گئی۔ اللہ ذاکر خیرات بھٹی کو زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ جتنے رونے آئے ہو اس دربار سے کوئی خالی نہ جائے۔ آدھی رات کو جنازہ اٹھا، اگر مولوی کہے گا تو وہ پاک بی بی کا جنازہ تھا، علی نے خبر نہیں ہونے دی، جنازہ آدھی رات کو اٹھ گیا۔ اس مولوی سے کہنا چل تو نے دوسرا جنازہ بھی چھپا دیا، مجھے بتا اس نبی کے گھر سے ایک تیسرا جنازہ اٹھا تھا، وہ نبی کے بیٹے کا جنازہ تھا۔ بتا مدینے میں تیر مارنے والے کون تھے؟ مدینے میں یہودیوں کے گھر تو نہیں تھے، عیسائیوں کے گھر تو نہیں تھے، یا دشمنی زندوں سے ہوتی ہے؟ نبی کے بیٹے کی میت پہ تیر مارے گئے۔ مولوی سے کہنا ہمیں صرف اتنا بتا حسن کے جنازے پہ تیر برسانے والے کون تھے؟
جب مولوی ہر بات چھپا جاؤ میرا سنی بھائی تمہیں عزتوں والے قرآن کا واسطہ پھر گھر جا کے سوچنا پہلا جنازہ بھی مسلمانوں نے چھوڑ دیا دوسرا دروازہ جلا دیا تیسرے پہ تیر مار دیے ہائے غربت رسول کے گھر کی پھر اگلا جنازہ اٹھا نہ کوئی اٹھانے والا تھا نہ کوئی دفنانے والا تھا 3 دن بغیر غسل و کفن کے جنازہ کربلا کی ریت پہ آندھیوں کے تھپیڑوں کے ساتھ حسین کا لاشا بغیر کفن کے پڑا رہا 10 محرم کو شام کو بہن بھائی کی لاش کے قریب سے گزری ہے بہن کے ہاتھ رسیوں کے ساتھ بنے ہوئے تھے رو کے کہتی حسین میرا بڑا جی چاہتا ہے میں ایک بار تیرا آخری بار چہرہ دیکھ جاؤں حسین مجھے آواز دے کے بتا کہاں گھوڑے سے گرا ہے ایک ٹوٹے ہوئے تیروں کے نیچے سے آواز آئی علیہ علیہ یا بنت محمد محمد کی بیٹی تیرا حسین یہاں ہے کوئی سید بیٹھا ہو تو مجھے معاف کر دے علی کی بیٹی نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا بی بی اونٹ سے ایسے اتری جیسے گھوڑے سے عباس اترا تھا بی بی کوہنیوں کے بل چلی چلتی چلتی پتھروں کے ڈھیر کے قریب آئی بی بی نے کوہنیوں کے ساتھ پتھر ہٹائے کوئی عزادار بیٹھا مجھے جملہ معاف کر دینا علی کی بیٹی نے پتھر ہٹائے حسین کی لاش نظر آئی لیکن بھائی کا سر نظر نہیں آیا روک گئی آئین آئین راس الحسین حسین تیرا سر کہاں گیا کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی میرے سر کا نہ پوچھ مجھے بتا عین الرضا زینب تیری چادر کہاں گئی زینب تیرا برقع کہاں گئی اللہ